السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کل دن ہیں، ربیع الاول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امت کی کتابوں میں تورات انجیل میں الملاحم کہا گیا ہے، جنگوں والا پیغمبر، 10,000 کے لشکروں والا پیغمبر۔ جیسے مکہ کو فتح کرتے ہوئے 10,000 کا لشکر آپ لے کے گئے تھے، اس پیغمبر کی زندگی میں بہت زیادہ جنگیں ہیں، 90 کے قریب جنگیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے پیرس میں بیٹھ کے بتائی تھیں۔ 27 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے تھے اور 9 میں لڑائی ہوئی تھی، 1 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہوئے تھے۔ تو اس لیے جو اللہ نے آپ پہ کلام اتارا، قرآن مجید فرقان حمید، اس کی 440 آیات جنگ اور جہاد کے بارے میں ہیں، اور مولانا مسعود اظہر نے بھاولپور میں اس پہ باقاعدہ درس بھی دیا تھا۔ تو اس میں یہ حکم ہے کہ دشمن کے مقابلہ کے لیے اپنی قوت کو جمع رکھو کہ دشمن گھر میں بیٹھے ہوئے تم سے ڈرتا رہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ کے دشمن اور جو تمہارا دشمن ہے وہ تم سے ہیبت زدہ ہو۔ یہ 7 ستمبر کو یوم فضائیہ پاکستان منایا جاتا ہے۔ آج ہم پاک فضائیہ کے ایک ہیرو کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنا چاہیں گے کہ جس کا نام ہے میاں عبدالرزاق بھٹی، شہید، جو 2003 میں مصعب علی میر کے ساتھ کوہاٹ کے پہاڑوں پہ شہید ہوئے تھے، اور دشمن کی چالاکی سے ان کا جہاز گرایا گیا تھا، اور ان کا یہ واقعات مجاہدانہ وہ 70 سے 90 تک کے 20 سال کے زندگی میں محیط ہیں، جس میں انہوں نے اپنی کمال جرأت اور پامردی کے ساتھ اپنے قوت کے ذہانت کے مظاہرے شو کیے تھے۔ اور اس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ جب وہ MiG 6 کو اڑا رہے تھے اور وہ ٹریننگ کے مرحلوں میں تھے تو 15,000 فٹ کی بلندی پر ان کا ایک انجن بند ہو گیا، تو جہاز کلابازیاں کھاتے ہوا سیدھا زمین کی طرف آ رہا تھا، لیکن وائرلیس پہ ان پہ آواز دی جا رہی تھی کہ دوسرا انجن آن کرو، دوسرا انجن آن کرو، اور وہ مسلسل ہاتھ مارتے رہے، اور کچھ ٹائم کے بعد تقریباً 2,000 سے 3,000 فٹ کی بلندی رہ گئی تھی کہ دوسرا انجن آن ہو گیا، اور پھر وہ سلامت کے ساتھ واپس آ گئے، اور کہا گیا کہ آپ زمین پہ آپ کے لیے ایک تابوت تیار کھڑا تھا۔ اور دوسرا اس وقت ہے کہ جس وقت کہ کراچی میں امریکی جہازوں کے ساتھ جو ڈاگ فائٹ ہوتی ہے نمائشی، اس میں یہ پاکستان کے پاس MiG 5 اور MiG 3 تھے، تو یہ MiG 5 کے ساتھ امریکہ کے F-16 پائلٹوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ تو جس وقت کے ڈاگ فائٹ میں وہ اترے تو امریکی کہہ رہے تھے کہ یہ کون سا پائلٹ ہے جس کو عبدالرزاق کہتے ہیں کہ ہمارے کسی جہاز کو اس نے اپنے آگے سے نکلنے نہیں دیا، اور یہ ایک دوسرے کو دکھاتے تھے کہ اچھا یہ ہے وہ جو میراج جہاز پہ تھا اور اس نے ہمارا نت کا بند کر دیا تھا۔ اور تیسرا وہ واقعہ ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ F-16 میں ہم اڑان بھر رہا تھا سرگودا میں، تو اس وقت جہاز کی کاکپٹ کے سامنے وہاں پہ جو شیشہ ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی وائف کا، اس کے بیٹے کا، اس کے دوسرے بیٹے کا، اس کی بیٹی کا، اس کی 30 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کی اور بیوی کی فوٹو یکے بعد دیگرے لکھ دی گئی۔ تو یہ پریشان ہو گیا اور ایک دم جہاز کو بند کر کے اتر آیا، تو جو ہی اترا تو جہاز بلاسٹ کر گیا۔ تو اس وقت گویا کہ اس کو یہ پیغام تھا کہ جلدی سے جہاز چھوڑ دو، اس میں کوئی ایسا نقص ہے کہ جو بعد میں جا کے یہ بلاسٹ کر سکتا ہے، اور اس کی جان کو خطرہ تھا۔ تو یہ 1988 میں بے نظیر بھٹو نے اپنی نمائشی نشانہ بازی میں ان کو باقاعدہ بلایا گیا تھا، اور اس وقت انہوں نے F-16 کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام جہازوں نے وہاں پہ نشانے لگائے تھے، اور باہر کی دنیا وہاں اپنے خاص دوربینوں سے فاصلوں پہ وہ نظارہ کر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ کیا یہ لیزر گائیڈ سے نشانے لگا رہے ہیں کہ بالکل صحیح 100% نشانے لگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے آتے ہوئے ایک پرانے جو چھکڑے کو کھڑا کیا گیا تھا اس کو راکٹ مارا، تو وہ اڑ گیا، تو اپنے ساتھی کو کہا کہ ہٹ ہو گیا ہے، اب تم ایسے ہی چلے جاؤ۔ تو یہ مختلف واقعات ہیں کہ جن میں وہ ایسے جوہر دکھاتے رہے ہیں کہ جس کے لیے PF کے بڑے افیسر کے نزدیک وہ
اس وقت کا جو 70 اور 90 کی دہائی کا ہمارا ہیرو تھا، جیسے 65 کی جنگ کا ایم عالم ہیرو ہوا کرتا تھا، اور اس نے 5 جہاز یک کے بعد دیگرے جو کراچی سرگودا پہ حملہ آور ہوئے تھے وہ گرائے تھے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کریں۔